اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ ناظرین کرام، آج ہم اس مختصر سے ویڈیو میں گفتگو کریں گے قرآن حکیم کے حوالے سے کہ جیسا خداوند عالم نے قرآن مجید میں خود ارشاد فرمایا کہ اس قرآن کو پاک و پاکیزہ افراد کے علاوہ کوئی مس نہیں کر سکتا، یعنی قرآن حکیم کی آیات کو بحالت وضو ہی چھوا جا سکتا ہے، بغیر وضو کے اس کی آیتوں کا چھونا جائز نہیں ہے۔ بہرحال قرآن حکیم اللہ کا وہ کلام ہے، اللہ کی وہ کتاب ہے جو ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا بذریعہ حضرت جبرائیل۔ بھیجنے والا اللہ جس پر نازل ہوا یہ کلام وہ ہے ہمارے آخری نبی، اور جو لانے والا ہے وہ ہے حضرت جبرائیل۔ بہرحال قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور معجزہ ہے۔ قرآن مجید جب نازل ہوا، نازل ہوتے ہی ساری دنیا کو چیلنج کیا کہ اگر کوئی اس کا جواب لا سکتا ہے تو جواب پیش کرے، لیکن تاریخ شاہد ہے کوئی جواب پیش نہ کر سکا۔ پھر مزید قرآن نے دعویٰ کیا اگر قرآن کا جواب نہیں لا سکتے تو اس کے ایک سورے کا جواب لے آؤ، لیکن کوئی سورے کا جواب بھی نہ لا سکا۔ پھر آگے قرآن نے کہا کہ صرف ایک آیت کا جواب لے آؤ۔ تاریخ شاہد ہے کہ دنیا میں جتنی بھی اقوام ہیں، جتنے بھی ادیان ہیں، کوئی بھی جواب لانے سے قاصر ہے۔ بہرحال قرآن پیغمبر اعظم پر 23 سال کی مدت میں نازل ہوا، 13 سالہ مکی زندگی، 10 سالہ مدنی زندگی۔ جو نزول قرآن ہے اس کے حوالے سے ابتدا میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ نزول کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے نزول تدریجی، دوسرا ہے نزول دفعی۔ نزول تدریجی یہ ہے کہ قرآن مجید قلب پیغمبر اعظم پر آیتوں کی شکل میں نازل ہوا، سوروں کی شکل میں نازل ہوا، وقفے وقفے سے نازل ہوا، یہ ہے قرآن کا نزول تدریجی۔ نزول دفعی کیا ہے؟ نزول دفعی یہ ہے کہ جیسا کہ ہم سورہ قدر میں پڑھتے ہیں کہ اللہ نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، تو پورے مکمل قرآن کو ایک ساتھ قلب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا قرآن کو، یہ ہے اس کا نزول دفعی۔ اگر آگے اس قرآن کے بارے میں ہم گفتگو کریں اور جانیں اور پہچانیں، قرآن مجید کا یوں تو ہر حرف، ہر لفظ، ہر آیت، ہر سورہ اور مکمل پورا قرآن ہی اپنی فضیلتوں میں منفرد ہے، لیکن ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے مثلا سورہ حمد قرآن مجید کا یہ وہ سورہ ہے جس کو سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے، جو 2 مرتبہ نازل ہوا۔ نبی کی مکی زندگی میں پہلے نازل ہوا اور پھر مدنی زندگی میں دوبارہ نازل ہوا۔ قرآن مجید پر اعراب لگائے گئے، اور اعراب سے پہلے کی گفتگو بھی کر لوں 1-2 منٹ، اس لیے کہ مختصر سا ویڈیو، جب قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھیں تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کو ان آیات کو لکھوا دیا کرتے تھے۔ تاریخ شاہد ہے کہ کھجور کی شاخوں پر، کپڑے پر، کاغذ پر قرآن کی آیتیں اس زمانے میں پتھروں پر لکھی ہوئی ہوتی تھیں۔ بہرحال اس قرآن کے جمع کرنے والے حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے اس قرآن کو جمع کیا، جس کی دلیل حدیث ثقلین ہے۔ بہرحال سلسلے کو اور مزید آگے بڑھایا جائے، قرآن کے بارے میں ہم لوگ گفتگو کریں۔ جب قرآن کی اعراب گزاری کی بات آئی تو سن 50 سے 60 ہجری کے درمیان حضرت امیر المؤمنین کے ایک شاگرد تھے جو قاریان قرآن میں سے تھے، جناب ابو الاسود دؤلی، انہوں نے قرآن مجید پر اعراب لگایا۔ قرآن جو ہمارے سامنے موجود ہے، باقاعدہ اس کو سب سے پہلے اٹلی میں چھاپا گیا، شائع کیا گیا 950 ہجری میں۔ اٹلی میں یہ قرآن منظر عام پر آیا اور ساری دنیا نے دیکھا۔ پھر جب سلسلہ آگے بڑھا، مسلمانوں نے رشیا میں اس قرآن کو 1200 ہجری میں دوبارہ چھاپا، شائع کیا۔ لیکن جب اسلامی ممالک کی فہرست میں ہم نظر کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس قرآن کو جمہوری اسلامی ایران نے 1238 سے 1243 ہجری میں شائع کیا، اور پھر چوتھی مرتبہ ہندوستان میں شہر کلکتہ میں 1266 ہجری میں وہاں کے مسلمانوں نے اس قرآن کو چھاپا۔ قرآن مجید جب سے نازل ہوا اس کے بعد سے لے کے آج تک تقریباً جتنی بھی، اگر ہم آج گفتگو کریں، جتنی زندہ زبانیں ہیں،
ہر زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ ہو چکا ہے، لیکن جب تحقیق کی نظر سے دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے مترجم قرآن مجید کے حضرت سلمان فارسی ٹھہرے، اس لیے کہ بعض روایت میں بسم اللہ کا ترجمہ اور بعض روایات میں ہے کہ سورہ الحمد کا ترجمہ حضرت سلمان فارسی نے اہل فارس کے لیے کیا تھا۔ یہ 4ویں صدی کی بات ہے۔ اس کے بعد پھر اس کا دوسرا ترجمہ بھی اٹلی ہی کے اندر ہوا 6 صدی کے اندر۔ اگر قرآن مجید پہ اور مزید اس کے بارے میں جاننا چاہیں ہم لوگ، قرآن مجید کے اندر 114 سورے ہیں مکمل، یعنی 114 سوروں پر مشتمل ہے، 30 پارے ہیں قرآن مجید کے اندر، اور 6236 آیات ہیں، جیسا کہ مشہور ہے 6666 آیات، لیکن اس کی اصل آیات 6236 ہیں۔ قرآن مجید کے اندر 77,807 کلمات استعمال ہوئے پورے قرآن میں، اور 3,23,671 حروف قرآن میں استعمال ہوئے۔ قرآن مجید میں مکمل 540 رکوع ہیں جو شروع سے لے کے آخر تک ہیں، اور اس قرآن کے بارے میں مزید ہم جانیں کہ اس میں 15 سجدے ہیں جب ہم آیات پڑھتے ہیں، جس میں 4 سجدے واجب ہیں اور 11 سجدے مستحب ہیں۔ جو واجب سجدے ہیں ان کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 15، سورہ فصلت کی آیت نمبر 37، سورہ نجم کی آیت نمبر 62 اور سورہ علق کی آیت نمبر 19، یہ 4 واجب سجدے ہیں، باقی 11 مستحب سجدے ہیں۔ قرآن مجید کے اسماء پہ اگر نظر کریں، القرآن، خود قرآن مجید کے اندر ان ناموں کا ذکر آیا ہے: الکتاب، الفرقان، الذکر، المصحف، البینہ، النور، البیان، الہدیٰ، المبین، البلاغ، التنزیل، یہ قرآن مجید کے اسماء ہیں، نام ہیں، جو خود قرآن میں ہی تقریباً سارے آیات کے اندر ذکر ہوئے ہیں۔ قرآن مجید کے جیسا کہ میں نے عرض کیا، جس طریقے سے جمع کرنے والے سب سے پہلے علی ہیں، قرآن مجید کے سب سے پہلے مفسر بھی حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، اور بعد رسول قرآن مجید کے سب سے پہلے معلم بھی حضرت امیر المؤمنین علی علیہ السلام ہیں۔ قرآن مجید میں ہر سورے کی اپنی انفرادیت ہے، ہر آیت کی انفرادیت ہے۔ مثلا سورہ یاسین، جس کو قلب قرآن کہا جاتا ہے، قرآن مجید کا دل، سورہ رحمان عروس قرآن کہا گیا اس کو، قرآن مجید کی دلہن، احسن القصص سورہ یوسف کو کہا گیا، اور مادر قرآن، قرآن کی ماں سورہ الحمد کو کہا گیا۔ بہرحال چونکہ بسم اللہ وہیں سے شروع ہوتی ہے، اور پھر یوں تو ہر سورے کے ابتدا میں بسم اللہ ایک سورے کے علاوہ، اور ایک سورے میں 2 مرتبہ قرآن مجید میں، تو اس میں 114 بار بسم اللہ استعمال ہوئی۔ اور اگر آگے مزید قرآن حکیم کے حوالے سے ہم لوگ جاننا چاہیں کہ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت کریمہ کون سی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 سب سے بڑی آیت ہے، اور سورہ رحمان کی آیت نمبر 64 یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی آیت ہے۔ قرآن مجید کا سب سے بڑا سورہ سورہ بقرہ ہے، سب سے چھوٹا سورہ سورہ کوثر ہے۔ اور قرآن مجید کی معرفت حاصل کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کروں، سب سے بہترین حضرت امیر المؤمنین کا کلام ہے۔ آئیے حضرت امیر المؤمنین کے کلام سے چند کلمات، جملے آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ آپ کا دل نورانی ہو اور آپ سمجھ سکیں قرآن کے بارے میں خالق نہج البلاغہ نے کیا فرمایا۔ حضرت امیر المؤمنین علی علیہ السلام قرآن حکیم کے بارے میں خطبہ نمبر 174 میں فرماتے ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَمْ يَعِظْ أَحَدًا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ وَسَبَبُهُ الْأَمِينُ وَفِيهِ رَبِيعُ الْقَلْبِ وَيَنَابِيعُ الْعِلْمِ وَمَا لِلْقَلْبِ جِلَاءٌ غَيْرُهُ۔ مولا امیر المؤمنین فرماتے ہیں بلا شبہ اللہ عز و جل نے کسی کو ایسی نصیحت نہیں کی جو قرآن کے مانند ہو، کیونکہ یہ اللہ کی مضبوط رسی اور امانت دار وسیلہ ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں اس میں دل کی بہار ہے اور علم کے سر چشمے ہیں۔ اور آگے مولا آخری جملے میں فرماتے ہیں اور اسی سے یعنی قرآن سے آئینہ قلب پر جلا ہوتی ہے۔ لیکن امیر المؤمنین کا کلام پڑھنے کے بعد قرآن کی عظمت دوبالا ہو جاتی ہے۔ پھر مولا اپنے دوسرے خطبے میں خطبہ نمبر 181 میں فرماتے ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، فالقرآن آمر زاجر وصامت ناطق حجت اللہ علی خلقہ۔ مولا فرماتے ہیں قرآن اچھائیوں کا حکم دینے والا ہے، برائیوں سے روکنے والا ہے،
بظاہر خاموش ہے، اسی لیے قرآن کو قرآن صامت کہا جاتا ہے۔ لیکن آگے جو مولانا جملہ ارشاد فرمایا کہ وہ صامت ناطق، بظاہر خاموش ہے، بباطن اس کا باطنی طور پر قرآن بولنے والا ہے، کلام کرنے والا ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ قرآن مجید بولنے والا ہے، اور آخری جملہ مولا کا ہے حجت اللہ علی خلقہ، اور یہ تمام مخلوقات پر اللہ کی حجت ہے۔ تو مولا نے فرمایا کہ قرآن، جیسا کہ مشہور ہے قرآن صامت ہے، بے شک قرآن صامت ہے، لیکن مولا نے قرآن ناطق بھی کہا اسی قرآن کو۔ اگر انسان کا دل ولایت آل محمد سے لبریز ہو، اگر قرآن کی معرفت دل میں رکھتا ہو، اور معلمین قرآن سے آگہی ہو، تو پھر انسان جب مصلی عبادت پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، سمجھ کر ترتیل کے ساتھ اس قرآن کو پڑھتا ہے، تو پھر وہ قرآن کی صدا و صوت کو محسوس کر سکتا ہے، ان ظاہری آنکھوں سے نہیں بلکہ اپنے دل کی آنکھوں سے۔ خداوند عالم ہم تمام ہی مومنین کو، جو لوگ اس وقت اس ویڈیو کو سن رہے ہیں، ہم لوگوں کی نیک توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کو قرآن پر عمل کرنے والوں کے اندر شریک قرار دے۔ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہماری زندگیوں کے اندر، اس لیے کہ تاریخ شاہد ہے جب تک مسلمانوں نے قرآن پر عمل کیا تو ساری دنیا پر حکمرانی کی، اور جب قرآن سے لا تعلقی یا قرآن کو اپنی زندگیوں سے دور کر دیا، تو پھر جو دنیا میں مسلمانوں کی حالت ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ تو ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔